فلسطین کی صورتحال پر OIC کا ہنگامی وزارتی اجلاس آج جدہ میں ہوگا۔ وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی کی OIC ایگزیکٹو کمیٹی اجلاس میں شرکت، غزہ کی صورتحال اور آج ہونے والے اجلاس کے ایجنڈے پر مشاورت۔ وزیر خارجہ کی مصر، ایران، ترکیہ اور متحدہ عرب امارات کے وزرائے خارجہ کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت، فوری جنگ بندی اور غزہ میں امداد کے لیے راہداریاں کھولنے پر زور۔ سعودی عرب اصل امن فارمولے پر واپس، خادم الحرمین الشریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس، فوری جنگ بندی، 1967 کی سرحدوں کی بنیاد پر آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کا مطالبہ کر دیا۔ فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کی مذمت۔ کابینہ اجلاس میں ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سمیت کابینہ کے اراکین شریک تھے۔ اسرائیلی جارحیت نامنظور، عسکری قیادت کا اظہار مذمت۔ کور کانفرنس کے شرکاء کا انسانی حقوق کی پامالی پر اظہار تشویش۔ آرمی چیف نے کہا فلسطینی بھائیوں کے اصولی موقف کی حمایت جاری رکھیں گے۔ مسئلہ فلسطین کے پائیدار حل اور مسلمانوں کے مقدس مقامات پر غیر قانونی قبضے کے خاتمے کے لیے پاکستان فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ہے۔ سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رہے گی۔ کور کمانڈر کانفرنس کے شرکاء کا ملکی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے عزم کا اعادہ۔ دہشت گردوں ان کے سہولت کاروں کے خلاف پوری طاقت سے نمٹنے کا فیصلہ۔ سائفر معمول کا سفارتی مراسلہ تھا، اس میں کسی قسم کی دھمکی یا سازش کا لفظ استعمال کیا، نہ ہی کسی سازش کی نشاندہی کی۔ اس وقت کی سیاسی قیادت نے سائفر کو سیاست کے لیے استعمال کیا۔ سابق سفیر اسد مجید نے چیئرمین PTI اور شاہ محمود قریشی کو چارج شیٹ کر دیا۔ سابق وزیر اعظم کے سابق پرنسپل سیکرٹری اعظم خان نے سائفر ایشو کو چیئرمین PTI کا فوج کے خلاف ٹارگیٹڈ پلان قرار دے دیا۔ بیان میں کہا شاہ محمود قریشی کے مشورے پر چیئرمین PTI نے سائفر معاملے پر اداروں کے خلاف مؤثر بیانے کو کہا تھا۔ سفارتی محاذ پر وزیر اعظم اہم مشن پر چین میں موجود۔ صدر شی جن پنگ کے عشائیے میں شرکت، روسی صدر ولادیمیر پوٹن سمیت کئی اہم رہنماؤں سے ملاقاتیں، دو طرفہ امور پر بات چیت۔ چینی میڈیا کو انٹرویو میں وزیر اعظم نے کہا CPEC BRI منصوبے کا شاہکار شی جن پنگ کے ویژن کا ثبوت ہے۔ منصوبے میں شامل ممالک کے قرض کے جال میں جکڑے جانے کے تاثر کو مسترد کر دیا۔ بیجنگ میں CPEC راؤنڈ ٹیبل اجلاس میں تھنک ٹینکس کے اسکالرز سے گفتگو میں کہا CPEC معاشی راہداری نہیں، پاک چین اسٹریٹجک تعلقات کا مظہر ہے۔ وزیر اعظم تیسرے بیلٹ اینڈ روڈ فورم برائے بین الاقوامی تعاون میں شرکت کے لیے بیجنگ میں موجود۔ IT، زراعت، معدنیات، توانائی سمیت دیگر شعبوں کی مثالی اور تیز ترین ترقی کا پلان تیار۔ نوجوانوں، خواتین، مزدوروں، کسانوں، صنعت کاروں، تاجروں سمیت تمام طبقات کو ریلیف دیں گے۔ مریم نواز کی FPCCI کے دورے کے موقع پر گفتگو، کہا نواز شریف کا ایجنڈا معیشت کی بحالی اور مہنگائی کا خاتمہ ہے، بیوروکریسی اور FBR میں اصلاحات لائیں گے، نیب کے انتقام کا خاتمہ کر کے کاروباری برادری کے تحفظات دور کریں گے۔ پارٹی پالیسی پر تنقید کی تو ٹکٹ نہیں ملے گا، میڈیا پر پارٹی پالیسی سے اختلاف کی اجازت نہیں ہوگی۔ نون لیگ کے بڑوں کے اجلاس میں بڑا فیصلہ، نواز شریف کی وطن واپسی سے پہلے پارٹی پالیسی مزید سخت۔ پارٹی اجلاسوں میں ہر قسم کی تنقید اور اختلاف رائے کی مکمل آزادی ہوگی۔ کوئی بھی رہنما اجلاس کے اندر اٹھائے گئے اختلافی نکات کو باہر کسی بھی پلیٹ فارم پر بیان نہیں کرے گا، خلاف ورزی پر سخت ایکشن لیا جائے گا۔ مولانا فضل الرحمان کی تمام سیاسی پارٹیوں کو ملکی مسائل کے لیے ایک ساتھ بیٹھنے کی تجویز، کہتے ہیں پارلیمنٹ کی بالادستی پر سب کو متحد ہونا ہوگا۔ JUI کے سربراہ کا کہنا ہے پاکستان کے مسائل کا حل کسی ایک شخص یا جماعت کے پاس نہیں، سیاسی جماعتوں کو اختلاف رائے کے باوجود سیاسی گنجائش پیدا کرنی چاہیے۔ سیاستدانوں نے گنجائش نہ نکالی تو سب کا نقصان ہوگا۔ $460 ارب جرمانہ ادا نہیں کر سکتا، بحریہ ٹاؤن کراچی کیس میں ملک ریاض سپریم کورٹ میں درخواست۔ موقف اختیار کیا کہ 460 ارب کی ادائیگی ناممکن ہے، اتنی بڑی ادائیگیوں کی وجہ سے بحریہ ٹاؤن مارکیٹ میں مقابلہ نہیں کر پا رہا۔
امتیازی سلوک نہ کیا جائے، رجسٹرار آفس کا بحریہ ٹاؤن کے متفرق درخواست لینے سے انکار۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے کرایوں اور اشیاء کی قیمتوں میں کمی کی خوشخبری سنا دی۔ کہتے ہیں ٹرانسپورٹرز نے کرائے 10% کم کر دیے، آٹا، گھی، چینی اور انڈوں کی قیمتوں میں کمی کا اعلان ہو گیا، دالیں بھی 20 سے 30 روپے تک سستی ہوں گی۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی فیصل آباد میں کابینہ کے خصوصی اجلاس کے بعد گفتگو، کہا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ عوام تک پہنچائیں گے۔ پاکستان فٹ بال ٹیم نے تاریخ رقم کر دی۔ فٹ بال ٹیم نے فیفا ورلڈ کپ 2024 کوالیفائر میچ میں کمبوڈیا کو 1-0 سے شکست دے دی۔ میچ کا واحد اور فیصلہ کن گول پاکستان کے ہارون حمید نے 68ویں منٹ میں سکور کیا۔ گرین شرٹس کی ورلڈ کپ کوالیفائر کی تاریخ میں پہلی فتح، دوسرے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ سردی نے دستک دے دی، لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں موسلا دھار بارش۔ لاہور میں آج بھی بادلوں کا راج رہے گا، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں برف باری کا سلسلہ جاری۔ آئی سی سی ون ڈے ورلڈ کپ 2023 میں دوسرا اپسیٹ ہو گیا۔ نیدرلینڈز نے جنوبی افریقہ کو 38 رن سے شکست دے کر ایونٹ میں پہلی کامیابی حاصل کر لی۔ پروٹیز کے لیے 246 کا ہدف پہاڑ بن گیا۔ افریقی بلے بازوں کی ڈچ بولرز کے سامنے ایک نہ چلی۔ انگلینڈ کے خلاف اپسیٹ کرنے والی افغان ٹیم کا مقابلہ آج نیوزی لینڈ سے ہوگا۔ قومی کرکٹ ٹیم کا چناسوامی اسٹیڈیم بنگلور میں پریکٹس سیشن میں 12 کھلاڑیوں نے ٹریننگ میں حصہ لیا۔ شاہین شاہ افریدی، زبان خان، عبداللہ شفیق اور اسامہ میر کی طبیعت ناساز، ٹریننگ میں حصہ نہیں لیا۔ قومی کرکٹ ٹیم 20 اکتوبر کو آسٹریلیا کے خلاف چناسوامی اسٹیڈیم بنگلور میں مد مقابل ہوگی۔